تو یہی معاملہ چل رہا تھا. اچھا مجھے یہ بتائے گا دین اسلام میں جب بچہ ہم لوگ روزہ کشائی کرتے ہیں تو 11 سال کی عمر جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے روزہ رکھنے کے لیے. کرسچینٹی میں کیا حکم ہے؟ بچہ کس عمر سے روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس کا واضح طور پر نہیں ہے. چھوٹے بچے بھی رکھ لیتے ہیں، بڑے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو مناسب ہے وہ بالغ اور تندرست ہونا چاہیے. بالغ اور تندرست وہ روزہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیے کہ جب آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو سننے میں آیا ہے کہ ماتھے پر راکھ لگائی جاتی ہے، یہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ جو راکھ لگائی جاتی ہے کیا وہ ہر روزہ رکھتے وقت لمحے لگائی جاتی ہے یا صرف ایک دفعہ ہوتا ہے؟ یہ پہلے روزے پر ہوتا ہے. پہلے روزے پر ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں بتایا کہ 22 فروری کو ہمارا پہلا جی تو اس وقت لگائی گئی اس وقت لگائی گئی. راکھ جو ہے وہ ماتھے پر لگائی جاتی ہے، اس سے صلیب کا نشان دیا جاتا ہے. تو جو لگانے والا ہمارا مذہبی رہنما ہے وہ یہ الفاظ بولتا ہے، اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹے گا. تو دو کنسپٹ ہے. توبہ، یسوع المسیح نے جب اپنی تعلیم شروع کی، منادی تبلیغ شروع کی، تو مرکز انجیل بمطابق حضرت مرکز اس کے 2 باب میں آپ نے کہا توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ. توبہ علامت اور اس کے بعد فنا پذیری، کہ اسی سے ہم نے بنے اور اسی میں ہم نے واپس جانا ہے. بس لاسٹلی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے مذہب میں روزے کے حوالے سے ایسے کون سے قوانین ہیں کہ جن کے بغیر روزے کا تصور نہیں ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے، حکم یہ ہے کہ یسوع المسیح نے فرمایا انجیل بمطابق حضرت متی اس کے 6 باب میں کہ جب تو روزہ رکھے تو کسی کو بھی علم نہ ہو کہ تیرا روزہ ہے. اچھا، پہلا جب علم ہو جاتا ہے کسی اور کو کہ میرا روزہ ہے، پرہیزگاری یہ اتنا ذاتی معاملہ ہے کہ اس میں کسی کو بھی، آپ نے فرمایا کہ تیرے چہرے سے بھی پتہ نہ چلے کہ تو روزہ دار ہے. اس لیے وہ لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ دھو اور سر پر تیل لگا، تاکہ انسان نہیں بلکہ خدا جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے روزہ دار جانے، اور تیرا خدا جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے اس روزے کا اجر دے گا. تو سب سے پہلا قانون حکم یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو کسی کو بھی کانو کان خبر نہ ہو. اگر ہوگی تو وہ روزہ، وہ کہتے اس کا کوئی اجر نہ ہو. اور دوسرا جو ہے وہ یہ حکم ہے کہ یسوع مسیح نے فرمایا بمطابق متی کی انجیل اس کے 7 باب میں کہ جب تو روزہ رکھے تو کسی قسم کی بھی عیب جوئی یا کسی پر الزام تراشی نہ کر. اس نے کہا الزام نہ لگا تاکہ تجھ پر بھی الزام نہ لگایا جائے. جس پیمانے سے تو دوسرے کے لیے ناپتا ہے تیرے لیے بھی اسی پیمانے سے ناپا جائے گا. اپنی آنکھ کا چھتیر نکال تو پھر دوسرے کی آنکھ کا تنکا دے. تو یہ بھی روزے میں کہ جو بد صحبت ہے، برائی ہے، عیب جوئی ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا ہے. ٹھیک، ورنہ روزہ نہیں ہے. اور 3 چیزیں اس میں عناصر اس میں لازمی جی. پہلا دعا، دوسرا روزہ، اور تیسرا خیرات. ان میں سے اگر ایک بھی مس ہو جائے تو روزہ نہیں ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ فادر اس تمام تر معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ کانٹینٹ ہم مسیحی برادری تک پہنچانا چاہ رہے تھے. میں نے کہا نا کہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر دیگر اقلیتی برادریاں جو ہیں وہ بھی اپنی زندگی گزار رہی ہیں. تو یہ کانسیپٹ اس لیے کلیئر کرنا ضروری تھا تاکہ ہم ایک دوسرے کے جذبات کا، ان کے دین کا، ان کے مذہب کا، ان کی روایات کا احترام کر سکے. جس چیز کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کوشش کرے اس قسم کا جملہ، اس قسم کی بات نہ کرے جس سے ان لوگوں کے جذبات مجروح ہوں. اور اگر ہم یہ معاملہ اور اس کی حساسیت جان چکے ہیں تب بھی دوسروں کا دین کا احترام ہمارا دین ہمیں درس دیتا ہے.